اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کے 13ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو نہ کہو تم رائنا، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور کہا کرو انظرنا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے ایک المناک عذاب ہے۔ رائنا اس کا روٹ ہے رئی، رے این جے، رعایت کریں ہمارے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 46 کے مطابق رائنا ایک ایسا کلمہ تھا جس سے یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا کرتے تھے، اور ان کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رونم سے متہم کرنا تھا، لیکن وہ اسے اس طریقے سے بولتے تھے جس سے یہ ابہام پیدا ہو کہ وہ رائنا کہتے ہیں، جس کے معنی ہیں ہماری رعایت فرمائیے یا ہمارا خیال رکھیے۔ تو جیسے انگلش میں کہتے ہوتے ہیں آئی بیگ یور پارڈن۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ زومنی الفاظ کی بجائے سیدھی بات کیا کریں تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ پیدا ہی نہ ہو۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 70 جو ہے اس میں ارشاد ہے، اے ایمان والو احتیاط برتو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور کہو بات بالکل سیدھی۔ اس آیت کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو رسول کا ادب، اور دوسرا پیغام حق کا احترام۔ ہم لوگ اپنے بزرگوں اور معاشرے سے بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں اور ان کی حقانیت جانے بغیر ان پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ تاہم جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہمارے پاس پہنچ جائے جو ان طریقوں سے مختلف ہے تو ہمارے پاس اپنی روش پہ قائم رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا۔ ہمیں اس پرانی چیز کو ترک کر کے فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے پیغامبر اور اللہ تعالیٰ کے پیغام ان دونوں کا احترام یقینی بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا ہے کہ احترام کا اظہار حکم پر عمل کرنے سے ہوتا ہے، نہ کہ محض زبانی کلام۔ اور جو لوگ بھی ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر ہے انہیں کسی نہ کسی المیہ کا سامنا کرنا پڑے گا، کسی نہ کسی تکلیف دہ چیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں آرزو مند جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل ہو تم پہ کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ مختص فرما لیتے ہیں اپنی رحمت سے جو کوئی چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ عظیم صاحب فضل ہے۔ یود چاہتے ہیں، ایڈور، یا آپ کہہ سکتے ہیں پسند کرتے ہیں۔ یختص مخصوص کر لیتا ہے، خصوصی برتاؤ کرتا ہے، سلیکٹس اور پکس۔ اہل کتاب میں سے منکرین اور نہ ہی مشرکین اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تمہیں تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی ملے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو چنتا ہے جو اس بات کا مستحق ہوتا ہے۔ وہ صاحب فضل ہے اور لوگوں کی خواہشات کا پابند نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور زندگی کی حقیقی خوشیاں صرف وحی الہیہ پہ عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہیں، اور حق کا انکار کرنے والوں کو یہ بات بہت ہی ناگوار ہے۔
ما ننسخ من آیتن اور ننسہا، جو منسوخ کر دیتے ہیں ہم کوئی نشانی یا ہم بلہا دیتے ہیں اسے، نات بخیر منہا اور مثلہا، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اسی کی مثل۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدیر ہے؟ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی نصرت کرنے والا۔ پہلا جو لفظ انڈرلائنڈ ہے ننسخ، ہم نسخ کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، وی ایبروگیٹ۔ ناتے، ہم لے آتے ہیں۔ ناتے کا روٹ ہے اتی، الف تیز ہے۔ اتی سے پہلے اگر نون کا لفظ آئے تو اس کے معنی ہوں گے لانے کے، ورنہ اس کے عام طور پر معنی ہوتے ہیں آنے کے۔ ولیجن، ولی سے بنا دوست، کوئی ایسی ہستی جو ہر دم آپ کے ساتھ ہو، اسے آپ ولی کہتے ہیں۔ اب بعض اہل کتاب ایک نئی وحی یعنی قرآن کریم کی ضرورت پہ سوال اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اگر قرآن کریم واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس میں ایسے احکامات کیوں ہیں جو پہلے سے نازل شدہ جو کتابیں ہیں ان کے خلاف ہیں؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حاکم اعلیٰ ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا بھیجا جائے اور کب بھیجا جائے۔ اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کتابیں موجود ہیں ان کے کچھ احکامات جب وہ نازل ہوئی تھیں تو اس وقت جو انسانی عقل کا معیار تھا وہ اس کے لحاظ سے تھیں اور ایک خاص وقت کے لیے تھیں۔ اب ان کی جگہ قرآن کریم میں ایک دائمی احکامات جو ہیں وہ آ گئے ہیں۔ دوسری چیز، وہ احکامات جو مستقل طور پہ نافذ رہنے والے تھے اور ان کتابوں میں موجود تھے، لیکن سابقہ انبیاء کرام کے پیروکاروں نے ان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، انہیں فراموش کر دیا یا ان میں کوئی تبدیلی کر دی، تو قرآن کریم نے وہ سارے کے سارے اثر نو بیان کر دیے ہیں، کیونکہ اب عقل انسانی اس حد تک ترقی کر چکی ہے کہ ان احکامات کو وسیع پیمانے پہ تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور اگلی بات، قرآن کریم آخری کتاب ہے، اس میں سابقہ تمام کتابوں کی حقیقی تعلیمات محفوظ ہیں، اور اس بات کا پتہ ہمیں چلتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 سے، جس کا مفہوم ہے ہم نے نازل فرمائی آپ کی طرف الکتاب حق کے ساتھ، تصدیق کرتی ہے اس کی جو کچھ ان کے پاس موجود ہے الکتاب سے، اور نگہبان ہے ان کی۔ اسی طرح سورہ النحل آیت نمبر 101 میں بھی اس تبدیلی کے بارے میں ارشاد ہے، اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک نشانی کی جگہ ایک اور نشانی سے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے جو نازل فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں دراصل آپ نے خود سے بنا لیا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لا علم ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ سورہ الحجر آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے یہ ذکر، اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کا معلوم ہونا چاہیے کہ اس کائنات کی ہر چیز رب العزت کی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نظام وحی پہ کیسے سوال اٹھا سکتے ہیں؟ اور اس حقیقت کو جان کر بھی اگر انہوں نے اس رسول اور اس پیغام پہ عمل نہ کیا تو پھر اپنے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پا سکیں گے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم ارادہ کیے ہوئے ہو کہ سوال کرو گے اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے قبل، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی بدلے میں لیتا ہے کفر بعوض ایمان کے،
فقط ضل سواء السبیل، تحقیق وہ بھٹک گیا ایک متوازن راہ سے۔ ترید، تم ارادہ رکھتے ہو، ڈو یو انٹینڈ، تسالو، سوال کرو، پوچھو، یو آسک، یو کویسچن، یتبدل، بدل ڈالتا ہے، تبدیل کر لیتا ہے، ایکسچینجز، سواء، سوی، سوی ہوتا ہے ہموار، جسے انگلش میں آپ کہتے ہیں ایون، یا آپ کہہ سکتے ہیں سموتھ۔ السبیل، السبیل سے عام طور پہ راستہ مراد لیا جاتا ہے، تو اس کا روٹ ہے سبل، سین بے لام، اور سبل بنیادی طور پہ اس رسی کے ہوتے ہیں جس کی مدد سے ڈول کو پانی میں لٹکایا جاتا ہے، اور دوسرا سرا جو ہے وہ لٹکانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو سبیل سے مراد وہ راستہ ہے جس پہ عام لوگ چلتے ہیں یا عام لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی سبیل، اس کا مطلب ہے کہ ایک رسی جس کے دوسرے سرے پہ اللہ موجود ہے۔ تو اے ایمان والو، کیا تم اپنے رسول سے اس طرح کے مطالبے کرو گے جو ماضی میں موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیے؟ مثلاً گائے ذبح کرنے کا واقعہ جس کا ذکر اس صورت میں ہوا ہے، اسی کو تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں دہرا لیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا چاہا تاکہ ہم اپنا مقصد تخلیق حاصل کر سکیں، اور ان چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے سے جن کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے، تو ہمیں جو احکامات موجود ہیں ان پہ عمل کرنے میں جو تھوڑی بہت آسانی اور جو آزادی مہیا ہے وہ بھی کم پڑ سکتی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 101 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، مت پوچھو ایسی چیزیں کہ اگر ظاہر کر دی جائیں تم پہ تو بری لگیں تمہیں، اور اگر پوچھو گے انہیں اس وقت جب نازل ہو رہا ہے قرآن تو ظاہر کر دی جائیں گی تم پہ۔ معاف فرما دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ قرآن کریم ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ سورہ زمر آیت 27 میں ارشاد ہے، اور تحقیق ہم نے پیش کیے ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال تاکہ وہ یاد نہیں حاصل کر لیں، اور جو کوئی بھی ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد کفر کی طرف پلٹتا ہے تو یقیناً وہ رائے راست سے محروم ہو جاتا ہے۔ ودّ کثیر من اہل الکتاب، اور آرزو مند ہیں اکثر اہل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ اگر پلٹا سکیں تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حسد کی بنا پہ جو ان کے نفسوں میں ہے بعد اس کے کہ روشن ہو چکا ان پہ حق، فعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، سو عفو کرو، نظر انداز کرتے رہو حتیٰ کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا امر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قدیر ہے۔ ودّا، چاہتے ہیں، وش، حسدن، حسد کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو چھیلنا، اور اس سے مراد ہم لے سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی خواہش کہ دوسرے کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے چھن کر مجھے مل جائے، یا اگر مجھے نہ بھی ملے تو کم از کم اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ اعتراض ہے۔ فعفو، درگزر کرو، معاف کر دو، اصفحوا، کنارہ کش رہو، ان کے حال پہ چھوڑ دو، اوور لک۔ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ حسد کی وجہ سے آپ کو حق سے کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ یہ بات جان چکے ہیں کہ یہ پیغام من جانب اللہ ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ الجھ کر اپنا وقت اور اپنی توانائی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کی حرکتوں کو نظر انداز کرتے رہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنا فیصلہ نازل فرما دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے،
بس وہ جانتا ہے کہ کسی خاص وقت میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور قائم رکھو صلاۃ اور اپناؤ طریقہ زکوٰۃ۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم اقدام کرتے ہو اپنے لیے بھلائی سے، تاجدوہ تم پا لیتے ہو اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو اعمال تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ تو قدمو، قدم سے بنا، تم اقدام کرو، یو ٹیک اسٹیپ، یو سینڈ فارورڈ۔ تاجدو، تم موجود پاؤ گے، یو ول فائنڈ اٹ۔ اب جو تمہارے کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہیں صلاۃ قائم کرنا اور نظام زکوٰۃ پہ عمل کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں سر تسلیم خم کرنے کی عادت بن جائے، ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی برائیوں سے پاک کر لیں اور اللہ کی مخلوقات کی اور ضرورت مندوں کی ہم مدد کریں۔ یاد رکھیں، اس سلسلے میں آپ جو بھی اچھا قدم اٹھائیں گے اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ضرور ملے گا، جو ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اور نصارا، اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں داخل ہوتا کوئی جنت میں مگر جو کوئی یہودی ہے یا نصارا۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی تمنائیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دیں لو اپنی برہان اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں؟ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، جو کوئی تسلیم سے رخ کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف اور وہ محسن ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ کوئی خوف ان پہ اور نہ وہ محزون ہے۔ امانیہم، ان کی تمنائیں، دیئر وشفل تھنکنگ۔ ہاتو، لاؤ، برنگ اٹ، برہانکم، اپنی سند، دلیل قاطع۔ برہان سنگولر ہے اور اس کی پلورل ہے براہین، اور بعض کو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ثبوت، تو انگلش میں اگر آپ کہیں گے یو برنگ یور پروفس۔ اسلم، تسلیم کر لے، فرمان بردار ہو جائے، یا اپنا آپ کسی کو سونپ دے، سبمٹ۔ وجہ، اپنا چہرہ، رخ، اور یہ بھی سنگولر ہے اور اس کا پلورل ہے وجوہ، ہز فیس۔ محسنون، حسن انداز سے کام کرنے والا، اور اس کی جمع ہے محسنین، گڈ ڈوورز۔ یحزنون، حزن سے بنا، رنجیدگی، غمگین، گریف۔ اب ایسے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہودی یا عیسائیوں کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب ایسے لوگوں کے متعدد جھوٹے دعوے جو ہیں ان کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ مثلا سورہ البقرہ آیت نمبر 80 میں ہم نے پڑھا تھا، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند روز۔ لہذا ان سے یہ کہیں کہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت جو ہے وہ پیش کریں۔ اب ایسی کوئی بات چونکہ ہے ہی نہیں اور نہ وہ ایسا ثبوت پیش کر سکتے ہیں، ایسا کہنا ان کی ایک محض جو خواہش مندانہ سوچ ہے وہ ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 69 میں ارشاد ہے، بے شک جو ایمان لائے ہیں اور جو یہودی اور صابی اور نصارہ ہیں، جو کوئی بھی ایمان رکھے اللہ تعالیٰ پر، یوم الآخر پر اور عمل صالح کرتا رہے تو نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ محزون ہیں۔ ایسے لوگ اپنے خالق کی بندگی اس کی مخلوق کی خدمت کر کے سر انجام دیتے ہیں، اس طرح ان کی اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے اور وہ خوف اور اندیشے سے پاک، ذہنی سکون سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور کیا جنت سکون کا نام نہیں ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ، اکثر اہل کتاب اپنے عادت کے مطابق ضابطۂ الہیہ اور رسولوں کا انکار کرتے ہوئے ان کی سچائی پر سوال اٹھاتے رہتے ہیں، اور اپنے حسد کی وجہ سے وہ لوگ ایمان والوں کو
ان کے دین سے برگشتہ کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ ایک پرامن معاشرے کی ضمانت ہے۔ جنت کسی خاص طبقے کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ جو کوئی بھی سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتا ہے اور اعمال صالح انجام دیتا ہے، خوف اور غم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اہل کتاب کی اکثریت باہمی ضد بازی، رنجش اور گروہ بندی کی وجہ سے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔